بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر سے پہلے مردے کیوں روتے ہیں؟ اگر کسی کا کوئی فوت ہو چکا ہے تو ایک بار ضرور دیکھیں۔ عید الفطر مسلمانوں کے لیے خوشی کا ایک دن ہے، پھر مردے کیوں عید آنے پر روتے رہتے ہیں یہ ضرور جان لیجیے۔ شوال کا پہلا دن عید الفطر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے آسمانی منادی ندا دیتا ہے، اے مومنو اپنے تحفوں کی طرف دوڑ پڑو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے عید الفطر کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، یہ دن وہ ہے جس میں نیک لوگ اپنا انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں، اور اس دن کی قیامت کے دن کے ساتھ کافی مشابہت ہیں۔ اس لیے گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو جس دن قبروں سے نکال کر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو، اور اپنے گھروں میں واپس آتے ہوئے اس وقت کو یاد کرو جس وقت بحشت میں اپنے منزلوں کی طرف لٹو گے۔ اے خدا کے بندو، سب سے کم چیز جو روزہ دار مردوں اور خواتین کو رمضان المبارک کے آخری دن عطا کی جاتی ہیں وہ یہ فرشتے کی بشارت ہیں جو صدا دیتا ہے، اے بندے خدا مبارک ہوں، جان لے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے۔ عید الفطر اپنے اعمال اور عبادات کا انعام حاصل کرنے کا ایک دن ہے، اس لیے مستحب ہے کہ اس دن بہت زیادہ دعا کی جائے، خدا کی یاد میں رہا جائے، بے پرواہی نہ کی جائے اور دنیا اور آخرت کی نیکی طلب کی جائے۔ عید الفطر کے دن مسلمانوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں، ایک یہ کہ اس دن اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر قبول فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرما کر پھر اس میں سے کچھ اپنے نام پر قبول فرما لیں اور اسے ہمارے آخرت کے لیے محفوظ فرما دیں۔ اسی لیے عید کے دن پہلا کام صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ دل کی فقیری کو داغدار نہ ہونے دیں۔ جب عید کا دن آتا ہے تو مردوں میں قبروں کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوتی ہے۔ زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے، عید کا دن ہوتا ہے، ایک بہت ہی پرمسرت موقع ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عذاب رمضان میں ان پر سے اٹھاتا ہے وہ واپس نازل ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مردوں کے عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ رمضان میں تخفیف فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا دن نظر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اس قید خانے سے نکال دیا جائے اور قید سے رہا کر دیا جائے، تو ان شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان بھر کے لیے عذاب میں تخفیف کی گئی تھی اور رمضان ہی میں ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا گیا تھا، جو جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، عید کا چاند دیکھا جاتا ہے تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کی عذاب میں جو تخفیف ہوتی ہے یہ سب رمضان کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ان کے اوپر عذاب پھر سے نافذ ہو جاتا ہے، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں جو قید میں ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عالم برزخ کی تمام باتیں جو ہم نہیں جانتے تھے وہ ہم کو بتا دیا۔ اسی وجہ سے عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوں، جب ہمارے یہاں خوشی کا ایک ماحول ہو، تو اسی وقت ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ان سے ایک نصیحت بھی بہت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم جب خوش ہوں، ہماری خوشی کا موقع ہو، مسرت کا موقع ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح دنیا میں رہتے تھے، ہماری طرح کھانے کھاتے تھے، ہماری طرح ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے اتنا بے بس کر دیا کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہیں کسی خوشی میں شریک، اور نہیں وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، نہیں انہیں عید کی خوشی کوئی کا موقع حاصل ہے، بلکہ آج وہ اپنے اپنی قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر خطرناک کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہے تو اس خوشی میں منہمک ہو کے ایسے بھی توجہ ہی نہیں برتنا ہے کہ ہم اپنی موت کو بھول جائیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ رمضان کے بعد جیسے عید آتی ہے
تو لوگ گھومنے جاتے ہیں، پھرنا شروع کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شیاطین کی بجائے انہیں آزادی مل گئی ہے اور وہ بے بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہوں، اور ہمیں موت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے، اور اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان تو ختم ہو گیا، جیسے اللہ رمضان میں ہم کو دیکھتا تھا ویسے ہی رمضان کے بعد بھی اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم نمازیں پڑھتے تھے ایسے ہی ہمیں رمضان کے بعد بھی پڑھنا چاہیے۔ جیسے رمضان میں ہمارے فرشتے جو کندھوں پر بیٹھ کر ہمارے دن بھر کے کاموں کو لکھتے ہیں، ایسے ہی اب بھی لکھ رہے ہیں۔ کہنے کی مقصد یہ ہے کہ جیسے رمضان میں ہم اعمال کرتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد بھی کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے اچھے اعمال کا پلڑا باری ہو جائیں۔ ایک سوچ ہم لوگوں کو بنانا چاہیے کہ اگر ہم ہر خوشی غم میں مردوں کو یاد کریں گے، ان کو اصالِ ثواب کریں گے، تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ہمیں ایسی موت نہ ملے کہ رمضان بھر تو سکون رہیں، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر عذاب کو نافذ کر دیا جائے، بلکہ ہم این موت اللہ سے مانگے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو رہا ہو، ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی عذاب نافذ نہ کیا جائے۔ عید کا دن خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے، بسا اوقات خوشی میں مصروف ہو کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے، اور زیارت قبور سے آخرت یاد آتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے، کچھ مضائقہ نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا، خواہ یہ التزام عملاً ہی صحیح جس سے دوسروں کو یہ شبہ ہو کہ یہ چیز لازمی اور ضروری ہے، درست نہیں۔ نیز اگر کوئی شخص اس دن زیارت قبور نہ کرے تو اس پر تان کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا درست نہیں۔ اس حوالے سے احتیاط لازمی ہے۔ عید کا دن نشاط و سرور، فرحت و خوشی کا دن ہے جو سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی خوشی اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا ہے، اس میں خدا تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوئی۔ تم نے جی لگا کر مہینہ بھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھا اور رات کو یاد الہی میں بسر کیا۔ اس کی خوشی میں رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی یکم شوال کا دن تمہارے لیے فرحت و خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا، اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمین کی جماعتوں، اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے، پھر اس پر ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی، تمہیں دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا، تم نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی، اب اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اسی لیے اس دن کو انعام و اکرام کا دن کہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ سال میں 2 میلے کرتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، زمانہ جہالت میں ہم ان ایام خوشی مناتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا تعالیٰ نے ان کی عوض اس سے بہتر دن خوشی منانے کے لیے تمہیں عطا فرمائے، ایک دن عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید کے دن 2 رکعت نماز واجب ہیں، جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے انہیں پر عید کی نماز واجب ہے، اور جو شرط جمعہ کی نماز کے ہے وہی عید کی نماز کے ہیں، مگر عیدین میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور خطبہ کا پڑھنا اور سننا سنت مقدہ ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں، بلکہ آفتاب بلند ہونے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ جمع ہوں، جب سب جمع ہو جائیں تو امام ان کو 2 رکعت نماز پڑھیں، اور ہر ایک رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہی جائیں۔ ان زائد تکبیروں کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ اس کے بعد امام منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے۔ اب بات یہ ہے کہ عید تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لیے تو خوشی کا باعث ہے، لیکن مردے پہ کیوں چاہتے ہیں کہ کبھی بھی عید نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آ جائیں، لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے۔
چاہے وہ کتنا بھی گناہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ رمضان میں انتقال اس کا ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان بھر اس سے نہ سوال جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان بھر اس کے اوپر عذاب نافذ کیا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تفش کو محسوس کرتا ہے، تو جو گناہگار مردے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا، جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوتے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی اسی طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، جسے پورا سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے تھے۔ عذاب میں وہ لوگ پھر ملوث ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے اور اسے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتے اور جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی اوپر سے عذاب کو اٹھا لیں تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، بشرطے کہ اس کے لیے کوئی ایسا حصہ ثواب کر رہا ہوں یا مغفرت کی دعا کر رہا ہوں۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے کافی کر دیا کہ ان کو 2 4 6 مہینے سزا ہو گئی، بس اب ان کے اوپر سزا نافذ نہیں ہوگی، پھر رمضان کی برکت سے ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا، تو اب اگر اللہ نے چاہا تو ان پر پھر کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بہت زیادہ گناہ گار ہیں، مثلاً کوئی ایسا بندہ ہے جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں، جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو مانتا نہیں تھا، کفر و شرک کا مرتکب ہو، تو اگر اللہ نے چاہا تو اس پر رمضان کے بعد بھی عذاب جاری رہے گا، اور اگر اللہ نے اسے معاف کر دیا تو پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا، رمضان کے بعد بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی کی ذات ہے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحمت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو بند تھے رمضان میں وہ رمضان کی جانے سے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے کہ کب رمضان شروع ہو رہا ہے اور کب ختم، تو رمضان کی جانے سے اہل قبور یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جی سے ہی آئے گی، اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان پھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ احسان ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین مومنات، مسلمین و مسلمات من جملہ کہا کریں کہ جو بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں ضرور اللہ جل جلالہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور گھنٹی پر کلک کر کے آل کو پریس کریں، اور آخر میں ویڈیو کو لازماً لائک اور شیئر کریں۔